اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمۃ بضعۃ منی۔ مومنین کرام، آپ جانتے ہیں کہ 8 شوال کو ہم ہر سال انہدام جنت البقیع کی یاد مناتے ہیں۔ میں نے اسی لیے آپ کے سامنے ایک مختصر سی حدیث پیش کی، جس سے دنیا کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شخصیت کیا تھی۔ یہ عجیب اور غریب بات ہے کہ ہم رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول کی وجہ سے ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم آل رسول کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں، ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، ان کو اذیتیں دیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، رسول کے زمانے میں بھی رسول کو معلوم تھا، اسی لیے رسول نے پہلے سے بتا دیا کہ فاطمہ میرا جز ہے، میرا حصہ ہے۔ اگر کسی نے اس کو تکلیف دی تو اس نے مجھے تکلیف دی۔ آل رسول میں کسی کو بھی تکلیف دی گئی تو وہ رسول کی تکلیف بن جاتی ہے۔ لیکن مسلمان یہ کیسا مسلمان ہے کہ رسول کا کلمہ پڑھ کے اپنے کو متعارف کراتا ہے، لیکن اس کے بعد آل رسول کے ساتھ وہ ظلم کرتا ہے کہ شہزادی کو مرثیہ پڑھنا پڑتا ہے۔ صبت علیہ مصائب لونہا صبت علی میں سن لیا لیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پر پڑتی تو رات کی تاریکی میں بدل جاتے۔ عام طور سے میں تمام عالم اسلام سے کو مخاطب کر کے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ غور کیجئے، کیا آپ واقعی مسلمان ہیں؟ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو چاہیے یہ ہے کہ آپ سعودی حکومت پر زور ڈالیں اور یہ کہیں کہ شہزادی اور ائمہ کی قبروں کو جو دھوپ میں ہیں ان کے لیے عمارت تعمیر کرائی جائے، جنہیں ہم اپنی زبان میں، اپنی اصطلاح میں روزے کہتے ہیں۔ ہم آج دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ 100 سال ہو چکا ہے انہدام جنت البقیع کو، جہاں پر روضہ مبارک جناب فاطمہ زہرا اور 4 اماموں کے قبور جن کے اوپر روضے بنے ہوئے تھے انہیں منہدم کر دیا گیا۔ ہم اسی کی یاد میں ہر سال 8 شوال کو یوم احتجاج مناتے ہیں اور ظالم کے ظلم کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ لکھنؤ میں بڑا جلسہ شہید اسمارک پر مولانا یعقوب عباس کی طرف سے منعقد ہوتا ہے، جو 8 شوال کو 12:30 بجے منعقد ہوگا۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے، تمام مومنین سے یہ گزارش کروں گا کہ اس جلسے میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں تشریف لائیں، احتجاج کریں، ظالم کے خلاف مظلوم کی مظلومیت کا اعلان کریں، تاکہ دنیا یہ سمجھے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔